شعور کی ایک اور کرن کے ساتھ میں ہوں چودھری محسن عابدی۔ ناظرین، اگر آپ زندگی میں کسی کے ساتھ مشترکہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ اس کے ساتھ اس ایکٹیویٹی کا آغاز کریں، آپ کو چاہیے کہ اس سے پہلے اس کے ساتھ کچھ وقت گزاریں اور دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے، جس کے لیے آپ ایک پلیٹ میں اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ اس کی عادت کیسی ہے۔ اگر کھانے کے دوران وہ زیادہ بہتر کھانا اپنی طرف کرے تو یقین کیجئے کہ وہ مشترکہ کاروبار میں بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ کسی کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اس کے ساتھ کچھ وقت گزاریں اور ٹرانسپورٹیشن میں اگر ہو سکے تو پبلک ٹرانسپورٹیشن میں اس کے ساتھ سفر کریں اور سفر کے دوران اس کی معمولات کا جائزہ لیں۔ اگر وہ سیٹ اچھی والی اپنے لیے رکھے، جو کہ اسپیشلی گرمی کے موسم کے اندر اپنے لیے شیشے والی سیٹ رکھے اور آپ کے لیے وہ سیٹ جو شیشے کے بغیر ہے یا اس کے ساتھ والی رکھے، تو یقین کیجئے وہ دوستی کے دوران بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی چلے گا کہ اپنے لیے بہتر فائدہ اور آپ کے لیے اس سے کم تر فائدے کو ترجیح دے گا۔ اور اگر زندگی میں آپ کا دوست آپ سے ادھار مانگتا ہے تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ دوست ہی دوست کے لیے کام آتے ہیں، لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم اس سے پہلے انالیسس کر لیں کہ کیا یہ میرا دوست اس ادھار کو واپس کرے گا۔ اس کا ایک ٹیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ سے وہ ادھار مانگے اور اسپیشلی اس وقت جب آپ کوئی چیز پرچیز کرنے جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کے ساتھ اس چیز کو پرچیز کرنے میں اس کا ساتھ دیں اور اسے پیسے کی فارم میں ادھار نہ دیں بلکہ چیز کی شکل میں ادھار دیں، تاکہ جو وہ بات کہہ رہا ہے کیا عملی طور پہ وہ چیز حاصل بھی کرنا چاہتا ہے یا اس کی عادت ہے کہ کسی اور چیز کے نام پر پیسے اکٹھے کیے اور پھر کسی اور جگہ پہ اس کو استعمال کر لیا۔ اور ہاں، اگر وہ چیز پرچیز کرتا ہے تو دیکھیں کیا وہ وہاں جا کے اس پر بارگیننگ کرتا ہے۔ اگر وہ بارگیننگ ہی نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ مجھے یہ ادھار چیز مل جائے، کسی بھی قیمت پہ مل جائے، تو یاد رکھیے اس نے وہ پیسے آپ کو واپس نہیں کرنے، کیونکہ اس کا آج سے یہ ارادہ ہے کہ مجھے جو چیز مل رہی ہے وہ آج حاصل ہو جائے، کل کے حالات کل کے ساتھ دیکھے جائیں گے۔ ہر انسان زندگی میں اپنی برائیاں چھپانا چاہتا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی برائی چھپائے اور آپ کو اس کا علم ہو کہ اس کے اندر یہ برائی موجود ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہ برائی کے متعلق اس سے شیئر نہ کریں، یعنی اس کو اس بات کا علم نہ دلوائیں کہ آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے، وگرنہ کیا ہوگا، وہ برائی جو وہ آپ سے چھپا کے کرتا ہے وہ پھر آپ کے سامنے کرنا شروع کر دے گا۔ اور عام طور پہ جب چھوٹے بچے گھر میں روتے ہیں تو ہم مختلف چیزوں سے ان کو ڈراتے ہیں تاکہ انہیں چپ کرایا جا سکے۔ اکثر اوقات اس کے لیے ہم مختلف جانوروں کا نام لیتے ہیں، مختلف پرندوں کا نام لیتے ہیں تاکہ انہیں بیس بنا کے وہ بچے کو ڈرایا جائے اور وہ چپ کر جائے۔ لیکن جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ فرضی چیزیں تھیں جس سے مجھے نہیں ڈرنا، تو اس کے ذہن میں ایک عجیب سا امیج بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرائیں یا دوزخ کی آگ سے ڈرائیں، جو کہ حقیقت میں اس کی آگے لائف میں اس کے ساتھ چلیں گی اور وہ ہمیشہ انہیں دیکھ تو نہیں پائے گا لیکن ان سے ڈرتا رہے گا، تو وقت گزرنے کے ساتھ وہ فرضی چیزیں نہیں ہوں گی بلکہ حقیقی چیزیں ہونے کے ناطے اس کے ذہن میں اس کا امیج بیٹھ جائے گا، اور یہ امیج اس امیج سے زیادہ اسٹرونگ ہوگا جو ہم دنیاوی چیزیں اور ظاہری چیزوں سے ڈرا کے بچے کے ذہن میں پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم نے وہ تمام باتیں شیئر کرنے کی کوشش کی جو ہر انسان کی لائف میں آتی ہیں۔ ہر انسان دوستی بھی قائم کرتا ہے، کئی جگہ پہ اسے مشترکہ کاروبار بھی کرنا پڑتا ہے، اور بہت ساری انسان میں ایسے عیب ہوتے ہیں جو وہ چھپانا چاہتا ہے، اور ہر انسان بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اور بچوں کو ہم ہمیشہ
بہتر کرنے کے لیے کسی نہ کسی چیز سے اسے ڈرا بھی رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم ان تمام معاملات میں وہ گزارشات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہم ان کا خیال رکھیں تو ہم اس معاشرے کو بہتر بنانے میں ان سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. امید ہے آج کے شعور کی کرن سے آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. چودھری محسن عابدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.